ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کو تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ رب العالمین کا بے انتہا شکر فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا اور پھر ایمان کی توفیق دی ہے۔ ہم آج جس موضوع پہ خطبہ دیں گے وہ ہے ملعون لوگ، لاعن اور ملعون یعنی لعنت کرنا جس کو کہتے ہیں، معنی ہوتا ہے دور کرنا، بھگا دینا، پھٹکار، مار۔ اگر یہ اللہ کے ساتھ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، دوزخ سے قریب کر دیا۔ اور اگر انسان اور فرشتوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے گالی دینا، بد دعا دینا، اللہ کے غضب کی اس کے لیے بد دعا کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ لعنت کرنے والے کو لاعن کہتے ہیں اور جس پر لعنت کیا جائے اس کو ملعون کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کے وجہ سے اللہ نے اور رسول اللہ نے اور فرشتوں نے اور سارے لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے۔ لعنت کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور ہمیشہ لعنت بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سواری پہ تھے۔ ایک سواری ایسی تھی کئی صحابہ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ ایک صحابی رسول کی باری تھی، وہ سوار ہوئے اور اونٹ کو تھوڑا اٹھانے کی کوشش کی، جلدی نہیں اٹھاؤ، تو اس پر لعنت بھیج دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کس شخص نے لعنت بھیجی؟ فلاں نے۔ آپ نے فرمایا لعنت بھی کرتے ہو سواری پر اور پھر اس پر سوار بھی ہوتے ہو؟ جب تم نے لعنت بھیج ہی دی ہے تو اب اس کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ، اس پہ سواری نہ کرو۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر لعنت کوئی شخص کرتا ہے کسی کے اوپر تو فوراً اس کے اوپر وہ لعنت نہیں جاتی ہے، بلکہ پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آسمان کی طرف جاتی ہے، وہاں سے روک دیا جاتا ہے، پھر نیچے اترتی ہے، سیدھے جاتی ہے، ادھر سے بھی روک دیا جاتا ہے، بائیں طرف جاتی ہے، ادھر سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ پھر جو شخص جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ حقیقت میں لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، مسلط ہو جاتی ہے اس پر۔ اگر لعنت کا مستحق نہیں ہے تو اللہ کی قسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چاہے کتنا ہی نیک ہو، جس نے لعنت بھیجی ہے وہ لعنت پلٹ کر اس کی طرف مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی لعنت بھیجتے وقت دیکھ لیں کیا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، نہیں تو وہ الٹا ہمارے اوپر نحوست بن کر مسلط ہو جائے گی۔ آج کے خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر صحیح کے طور پر نقل کیا ہے۔ راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مستجاب الدعوہ۔ ستۃ لعنتہم، 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے اور ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ولعنہم اللہ وکل نبی مستجاب الدعوہ، اور جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے جن کی بددعائیں اللہ قبول کرتا ہے ان تمام نبیوں کی لعنتوں کو اللہ 6 قسم کے لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی لعنت جس کی بددعا کو اللہ قبول نہ کرے۔ جتنے انبیاء ہیں گویا سارے نبیوں کی لعنت ایسے بدقسمت ایسے بد نصیبوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سے پہلا شخص الزائد فی کتاب اللہ، پہلا انسان جو کتاب اللہ کے اندر اضافہ کرنے والا یا کمی کرنے والا ہے یا اس کا ذریعہ بننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اضافہ، زیادتی۔ قرآن کے اندر حدیث کے اندر شریعت میں وہ چیز نہیں ہے لیکن اس کو بنا کر شریعت بنا دیتا ہے، اور یہ بدبختی یہود کے اندر بدرجہ اولا پائی جاتی تھی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود کہتے ہیں جنہوں نے یحرفون الکلم، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اللہ کی آیات میں تحریف کر ڈالی۔ آپ دیکھیں گے یہود میں قرآن میں 50 جگہ پر ہے کہ انہوں نے یہاں تبدیلی کی، تورات کی آیتیں وہ ہٹا دیتے تھے یا کہ اپنے طرف سے کچھ گڑھ کر بیان کرتے اور کہتے یہ تورات کے اندر ہے جبکہ نہیں رہتا تھا، اپنے حساب سے کچھ کمی کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے انجیل اس وقت سے لے کے اب تک کس زبان میں نازل ہوئی صحیح طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہر 50 سال کے بعد بدلی جا رہی ہے۔ کتنی چیزیں اس کے اندر اپنے اندر سے داخل کر دی گئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اصل کتاب کس زبان میں تھی، کیا مسائل تھے، عیسائیوں نے اس کے اندر کمی بیشی کر کے اس کی اصل شکل کو مسخ کر ڈالا ہے، اور پھر اس امت نے بھی یہ کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر زیادتی کی جب بات آتی ہے تو دیکھیے اللہ کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے قرآن کی ایک ایک آیت چھان ڈالو، پوری شریعت مطہرہ دیکھ ڈالو،
کہیں پر یہ نہیں ہے کہ 4 امام برحق، 4 امام میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیا جائے، اپنا لیا جائے، کسی کے مذہب کو اپنا لیا جائے تو وہ شخص ہدایت پہ ہوگا، وہ جنتی ہوگا، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ 4 امام برحق پورے قرآن میں کہیں، یہ مرشد پیری مریدی کہیں پر بھی شریعت مطہرہ نہیں، بلکہ اس کے برخلاف 100 قرآن کی آیت، لیکن تحریف کی اس امت کے لوگوں نے۔ مثال کے طور پر 1935 میں کہیں اور پر پریس نہیں تھا، دارالعلوم دیوبند، کتنی حدیث کی کتابیں ہیں، الفاظوں کو الٹ پلٹ کر کے اپنے طرف سے داخل کر کے نبی کی حدیث ثابت کی گئی، قرآن کی آیت سے تقلید کو ثابت کیا گیا۔ 4 امام برحق ہیں، وہ کون سی آیت؟ سورہ نساء۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اب اس کے بعد اطاعت کا لفظ نہیں ہے، ایک لفظ ہے واولی الامر، جو تمہارے اندر صاحب امر ہیں، جو حاکم ہیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ لیکن جو حاکم ہے، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کونسلر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے ممبر کا خطیب ہو، چاہے مسجد مدرسے کا امیر صدر ہو، چاہے مصلی کا امام ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹی کا مفتی ہو، اس کی بات مانی جائے گی تو اس شرط پر مانی جائے گی کہ اس کی بات رب اور رب کے رسول کے موافق ہے، جب مانا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ صاحب حکم جو ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہے، یہ صدر جو ہے، یہ بڑا عالم جو ہے، یہ مفتی جو ہے، یہ خطیب جو ہے، اگر ان کی بات ماننے سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی مسئلے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، نہ اتفاقی کا مسئلہ آ جاتا ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، تو اللہ کہہ رہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو۔ اب 4 امام، مفتی صاحب، بزرگ صاحب، یہ لے کے نہ بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تھوڑا سا بھی اختلاف آیا، آج دیکھ لو 4 مذہب میں کتنے بڑے بڑے اختلاف ہیں، ایک عمل کرنے والا اور دوسرا عمل نہ کرنے والا کہتا اگر یہ عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، دوسرا کہتا نہیں عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اتنے بڑے بڑے اختلاف۔ لیکن اللہ کی طرف اختلاف ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے معاملے کو اللہ و رسول کی طرف پھیر دو۔ إِلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر حقیقت میں، زمانی نہیں، اگر حقیقت میں تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر یقین ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر طریقہ ہے اگر تم کر لے رہے ہو۔ تو سب سے بڑی تقلید کی تردید تو یہ آیت کر رہی ہے، لیکن بدنصیب اسی آیت کو اولو الامر کا لفظ لا کر 4 امام برحق، 4 امام کی تقلید واجب قرار دیتے ہیں، یہ بھی اضافہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعنتہم، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اور سارے نبیوں کی لعنت اور دنیا میں جتنے لعنت کرنے والے ایسے بدنصیبوں پہ لعنت جو شریعت کے اندر زیادتی کرتے ہیں، کہیں پر جائز نہیں۔ اگر مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے تو آج دنیا کے حساب سے بھی کیسے لوگ اضافہ کرتے ہیں۔ ایک مثال میں بچپن سے سنتے آ رہا ہوں کہ میاں بیوی میں شوہر مر گیا ایک شخص، اب بیوی کو چھوڑا اپنے پیچھے اور اپنے بیٹے کو چھوڑا 2۔ اب مرتے ہی ماں کہتی ہے میرا اتنا حصہ ہے، بیٹا کہتا ہے میرا اتنا ہے، اختلاف، لڑائی جھگڑے۔ بیٹا دبئی سے واپس آیا تھا، چلے گیا مفتی صاحب کے پاس اور مفتی صاحب کو تھوڑا نذرانہ دیا، تحفہ دیا، مفتی صاحب خاموش ہو گئے،
کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، ماں کہتی ہے میرا اتنا حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا حصہ نہیں۔ مفتی صاحب سمجھ گئے انہوں کیا چاہتے ہیں، تو مفتی صاحب کہتے ہیں ماں کا صرف صحن کا وہ حصہ ہے، آنگن جس کو کہتے ہیں، باقی تمہارا ہے۔ کہا مفتی صاحب کچھ دلیل ہے تو بتا دیجیے۔ کہا ہاں، قلم لو کاغذ لو لکھو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، ما اغنا، دیکھو اللہ خود کرا ماں کا اغنا ہے، سوچو۔ اب بیٹا خوش ہو گیا۔ امی جان مفتی صاحب نے کہا کہ پورے گھر جائیداد میں تمہارے حصے میں صرف ماں تمہارے لیے آنگن آ رہا ہے، باقی ہمارے حصے میں آ رہا ہے۔ اب ماں آہستہ آہستہ معلوم کرے یہ کہاں سے فتویٰ لا لیا، معلوم ہو گیا۔ ماں ڈبل تحفہ لے کے گئی، کپڑے کے جوڑے لے کے گئی اور جو ہو سکا۔ مولوی صاحب آپ نے ایسا کیا ہے، آپ صحیح فتویٰ دو، جتنا چاہو ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ تو کہا نہیں میں تمہارے بیٹے کو ایسا فتویٰ نہیں دیا، وہ تھوڑا سنا چلے گیا، بلکہ تمہارا پورا ہے جتنا تمہارا شوہر چھوڑا ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ما اغنا، ماں کا اغنا، ما اغنا مالہ وما کسب، ماں کا اغنا بھی ہے ماں کا سب ہے۔ سوچو، ماں خوش ہو گئی اور دعویٰ کر دی دیکھو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ یہ ہے اس طریقے سے پیسے کی لالچ میں آج بھی علماء الٹے سیدھے فتاوے دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں اللہ کی شریعت میں کمی اور زیادتی کرتا ہے قیامت تک ایسے بدنصیبوں پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ پہلا انسان، اللہ سے دعا کرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے اضافہ اور زیادتی کرنے کی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آج دیکھیے لوگوں نے الٹی گنتی شروع کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے سفر کا مہینہ آیا، نحوست کا مہینہ، 13 تیزی 13 تاریخ، پھر میلاد کا 12ویں میلاد، اور پھر اس کے بعد یہ مہینہ 11ویں، یعنی 13 12 11، الٹی گنتی ہے، جبکہ ہونا چاہیے 11 12 13۔ تو 11ویں ہو یا کہ میلاد ہو یا کہ نحوست کا مہینہ یا 13 دن سمجھنا ہو، یہ سب کے سب آج مسلمان دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، صدقہ سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ شریعت اس کو بدعت کہتی ہے، شریعت اس کو کفر کہتی ہے، شریعت اس کو شرک کہتی ہے، لیکن نام نہاد مسلمان شریعت میں اضافہ کر کے اس کو ایمان سمجھتا ہے، محبت رسول کی صداقت سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت ایسے تمام لوگ ملعون ہیں، مردود ہیں۔ الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں اللہ کی شریعت میں زیادتی کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں، اللہ نے ان کو دھتکار دیا ہے، اور فرشتوں کے ایمان والوں کی ان پر ہمیشہ بددعائیں مسلط کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، مکذب لقدر اللہ، دوسرے نمبر پر جس پر اللہ کی لعنت، سارے نبیوں کی لعنت، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت، ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یقین نہیں اللہ کی تقدیر پر۔ اور قدریہ نامی ایک فرقہ ہے جو مجوس سے تعلق رکھتا ہے، ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا وعید سنائی ہے، آپ نے فرمایا اہل قدر جو ہیں، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ ان کے چہرے کو مسخ کر دے گا، سور کا بنا دے گا یا بندر کا بنا دے گا یا اور کیا بنا دے گا، چہرہ بدل دے گا،
اور پھر آپ نے فرمایا یا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے گا اگر صورتوں کو مسخ نہ کیا، صورتوں کو نہ بگاڑا، اگر سور اور بندر کی شکل میں تبدیل نہ کیا، اللہ کی جانب سے آسمان سے کوئی دوسرا عذاب آئے گا، یا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے ان کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کی وعیدیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج یہ بتائیے کیا ہم تقدیر کے انکار نہیں کرتے؟ زبان سے نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم عمل سے ضرور کرتے ہیں۔ کیا بھئی اگر حلال طریقے سے ہم کوشش کریں تو اپنے گھر بیوی بچے کو پال نہیں سکتے، اس لیے ڈنڈی مارنا پڑتا، اس لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اس لیے گھپلا کرنا پڑتا، اس لیے نماز چھوڑ دیتا ہوں، اس قسم کی ہم باتیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ مضبوط رزق دینے والا ہے، لیکن اب ہم نے اپنے جھوٹ پر، ہم نے دھوکہ دڑی پر، ہم نے چوری پر، ہم نے خیانت پر یقین تو کیا، لیکن اللہ کی ذات پر یقین نہیں کیا کہ اگر ہم جائز طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ ہم کو رزق دے گا، ہمارے گھر والوں کا خرچہ دے گا، یہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں دھاگوں پر یقین ہے، ہمیں کاغذ کے چند ٹکڑوں پہ یقین ہے، اگر اس کو باندھ لیں گے، اس کو پہن لیں گے، اس کو گھول کر پی لیں گے، یہ میخ جو ہے پڑا ہوا اس کو گھر پہ مار دیں گے، نحوست نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، شفا مل جائے گی، ملامت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے تو ان ساری چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے تقدیر کا انکار کرنا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری روایت المعجم الاوسط کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں، یہ اہل قدر جو ہیں، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جب سارے لوگ چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے تو اعلان ہوگا، کہاں ہیں اللہ سے جھگڑنے والے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں بھائی تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جب انسان عمل کر لیتا اس کے بعد فرشتے لکھتے ہیں، پہلے انسان کیا کیا کرے گا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا۔ تو گویا یہ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے جانب سے اعلان ہوگا، کہاں ہے اللہ سے لڑنے والے؟ یہ قدریہ فرقہ والے ٹھہر جائیں گے، ہم ہیں، اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ مجوس جو اہل قدر ہیں، اگر ان میں سے کوئی مل جائے راستہ چلتے ہوئے، خبردار ان کو سلام نہیں کرنا، ان کو سلام نہیں کرنا، اور اگر بیمار ہو جائے سخت اس کی عیادت نہیں کرنا، اس کے لیے دعا نہیں کرنا، اور اگر مر بھی جائے تو خبردار اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا۔ لا تجالسوا، اگر یہ لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو خبردار ان کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی معاملہ آ جائے تم لوگوں میں اختلاف تو یہ اہل قدر کے پاس فیصلے کرانے جانا نہیں۔ اتنی سختی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قریب ہونے سے روک دیا ہے۔ تو خیر یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو صحیح طور پر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ ایمان میں سے ایک ایمان کا پلر جو ہے تقدیر خیر اور شر پر ایمان رکھنا ہے، کہ بھلائی جو ہم کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے لکھ دیا ہے،
نقصان جو پہنچتا ہے پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، وہ ہماری زندگی میں ہم کو پہنچ کر رہے گا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، غزوہ احد میں کئی صحابہ شہید ہوئے، اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پیارا چچا تھا نبی کو بڑی تکلیف، بڑا دکھ، بڑا رنج، بڑا غم ہوا، آپ کو سکون نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ وحشی بن حرب جس نے نشانہ لگا کر تیر مارا تھا وہ قریب آیا اور اس نے معافی طلب کی اور کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ کہا اے وحشی ذرا قریب آ جاؤ، جب تم آتے ہو میرے سامنے تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے، تمہارا اسلام قبول، لیکن اللہ کے واسطے آج کے بعد میرے سامنے تم نہ پڑھنا، کیونکہ جب تم سامنے ہوتے ہو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آتی ہے اور میرا دل جو ہے تکلیف دکھ درد سے بھر جاتا ہے، میں رنج غم میں ملوث ہو جاتا ہوں۔ اتنی تکلیف تھی۔ جب تکلیف ہو رہی تھی رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی کہہ دو یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، ہمارا چچا جو شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پہلے لکھ دیا تھا۔ جیسے آیت نازل ہوئی نبی کے دل پر جو تکلیف رنج غم کا بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے سوچ لو یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، آدھی تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ گویا اچھی تقدیر ہو بری تقدیر ہو ہمیں ایمان رکھنا ہے، اگر ہم جھٹلاتے ہیں تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ نمبر 3، والمتسلط بالجبروت، زبردستی، طاقت کے زور سے، مال کے زور سے، اقتدار، منصب، عہدہ حاصل کرنے والا، یہ جتنے قسم کے لوگ ہیں ان پہ لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اب سوچ لو دنیا کے اندر کہیں بھی ہو، گلی سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کے گلی تک، چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بڑے سے بڑا، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، مسجد کا ہو مدرسہ کا ہو، آج اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہہ رہا لیکن اکثریت جب اقتدار حاصل کرنے کتنی سازشیں رچی جاتی ہے، اللہ اکبر، جبکہ شریعت مطالعہ کتنی آسان ہے۔ ہم ناجائز حرام نہیں کہتے الیکشن کو، لیکن سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، جو نیک آدمی یہاں بھائی ہے بس، نہیں تو اب جب الیکشن ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جب دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے اندر حرص بھی پیدا ہوتی ہے، پھر چال بازیاں، پھر ایک دوسرے پر الزام، پھر اپنے طاقت کا استعمال، پھر اپنے جو سیاسی پہنچ ہے اس کا استعمال، کہ ہم اقتدار پہ آ جائیں، منصب ہمارے ہاتھ پہ، عہدہ ہمارے ہاتھ پہ ہو جائے۔ یہ سچ آپ نے فرمایا لعنت اللہ کی اور سارے نبیوں کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، والمتسلط بالجبروت، جو عہدہ حاصل کرے، اقتدار حاصل کرے، منصب حاصل کرے طاقت کے زور سے، یہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ایمان والوں کا ساتھ نہیں ہوگا، ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج کوئی یہ نہیں سوچتا جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مستحق ہے کہ نہیں، اس کا حق کیا ہے، حق ادا کر سکتے کہ نہیں، لیکن عرص لالچ ایسی ہے کہ دنیا بھر کی طاقت لگا دیں گے یہ منصب ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نہیں ہے تمہارے اندر،
لیکن ایک وقت آئے گا تمہارے اندر حرص، لالچ، تمتع پیدا ہو جائے گی عہدے کی، منصب کی، اقتدار حاصل کرنے کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے گا۔ آگے کیا ہے؟ فَيُعِزُّ، جو لوگ طاقت کے ذریعے سے سازش رچ کے طاقت کے زور سے منصب حاصل کرتے ہیں، فَيُعِزُّ، اب جو اس میں عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو ذلیل آدمی ہے اس کو عزت دیتے ہیں۔ کیوں؟ زبردستی اس نے اقتدار حاصل کیا ہے تو گنجیٹیوں کو، شرابیوں کو، کمینوں کو، لچوں کو، غلیظوں کو اپنے بازو میں، کیونکہ انہیں بولے جیسا سنے گا۔ جو عزت والا ہے اللہ کے جانب سے، وہ ہر بات میں ہاں ہاں نہیں ملائے گا، اس کو دور دور، اس کی بات قبول نہیں کیجیے۔ والمتسلط بالجبروت، لعنتیں قیامت تک ایسے بدنصیبوں پر پڑتی رہے گی جو زبردستی منصب اور اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے، کوئی عہدہ لے جاتا مزہ بہت آتا، ارے عزت مل گئی، رتبہ مل گیا، ارے بھائی کیا اپن بڑے ہو گئے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب چھنتا ہے تو ذلت، رسوائی، مردودیت۔ پھر آپ نے مثال دی بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے معصوم بچہ ہے دودھ پیتا رہتا ہے اپنی ماں کو، بڑا مزہ آتا ہے، چسکی لے لے کے پیتا ہے، لیکن جب اس کی عمر ہو جاتی ہے، ماں اس کو دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، مہینوں لگ جاتے معصوم بچے کو دودھ چھڑانے میں۔ اسی طریقے سے جو منصب حاصل کیے ہیں زبردستی، بڑا مزہ، لیکن جب چھیننے کا وقت آتا تو یہاں پکارتا، وہاں پکارتا، وہاں چیختا، وہاں چلاتا، انہیں ایسا کیا، انہیں ویسا، جیسے وہ معصوم بچہ جس سے دودھ چھڑایا جا رہا وہ چیختا ہے، ویسے یہ منصب حاصل کرنے والا روتا بلبلاتا چیختا ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اس لیے یہ زبردستی عہدہ حاصل کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کر دے اور ذلیلوں کو عزت دار بنا دے۔ ایسے بد نصیبوں پر اللہ کی لعنتیں قیامت تک اور سارے نبیوں کی لعنتیں قیامت تک برستی رہیں گی۔ بولو انجام اس کا کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ایسے حرص سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہی ٹاپک آئندہ جمعہ کو۔ اور کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت، سارے نبیوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ملعون کاموں سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔